پاناما نے سگار سلگا لیا۔ اس وادی میں وہ واحد شخص تھا جو کسی طرح کی تمباکو نوشی کرتا تھا۔ وہ بولا، میں تمہاری صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ لڑنے مرنے والے لوگ تو میرے پاس بھی بہت ہیں، لیکن ذہانت اور ہوشیاری سے حالات کا مقابلہ کرنا اور خطرات کا سامنا کرتے ہوئے حکمت سے کام لینا یہاں کے مقامی لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم ان کے لیے جنگلی کا خطاب بڑی سہولت سے اور بلا جھجک استعمال کر سکتے ہو۔ یہ حیوان نما انسان ہے۔ مجھے جو مسئلہ درپیش ہے وہ میرے لوگوں میں سے کوئی حل نہیں کر پائے گا، اور اگر حل کرے گا تو اس طرح کہ جتنے بھی مشکوک لوگ ہوں گے انہیں لائن میں کھڑا کرے گا اور سب کے سر کلہاڑے سے جدا کر دے گا۔ تمہاری پیشکش میرے لیے قابل غور ہے اور میں اس پر غور کروں گا بھی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے قوانین بے لچک ہیں، ان میں کسی کے لیے بھی کسی صورت بھی نرمی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص مادار کی صورت ایک بار اس وادی میں داخل ہو جاتا ہے وہ پھر یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرانی ہو کہ پچھلے 15 برس میں کوئی ایک مادار بھی یہاں سے فرار نہیں ہو سکا۔ اس کامیابی میں جہاں انتہائی سخت نگرانی کو دخل ہے، وہاں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ تم اس وادی کو آمد و رفت کے لحاظ سے دنیا کی دشوار ترین وادیوں میں شمار کر سکتے ہو۔ اس کی مثال ایک بہت بڑے کنویں جیسی ہے جس میں فقط ایک جانب سے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس جانب ایک تنگ درہ ہے جہاں سخت نگرانی کی جاتی ہے۔ کوئی مادار اس درے میں سے گزرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، یہ بات میری سمجھ میں کچھ آ نہیں رہی۔ جیل سے دشوار گزار مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرار ہونے والے وہاں سے بھی فرار ہو جاتے ہیں۔ خود میں بھی مفروروں کے زمرے میں آتا ہوں۔ آپ کی یہ وادی کتنی بھی خاص الخاص ساخت کی ہوگی، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ مقام ایسا ضرور ہوگا جہاں نگرانی کمزور ہوگی یا قدرتی رکاوٹیں موجود نہیں ہوں گی۔ پاناما بولا، ہر فرار ہونے والا اسی طرح سوچتا ہے جس طرح تم سوچتے ہو، اور اسے ایک آدھ مقام ایسا مل بھی جاتا ہے جہاں سے فرار نسبتاً آسان نظر آتا ہے، اور یہی اس کی بدقسمتی ہوتی ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ سگار کا کش لگا کر بولا، ماداروں کو اکثر اس بات کا مطلب نہیں سمجھایا جاتا، اور ان کی یہ بے خبری ہی ان کے فرار کے جرم کی سزا بن جاتی ہے۔ لیکن تم نے میری بچی کی جان بچا کر جو احسان مجھ پر کیا ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تمہیں یہاں کی اونچ نیچ سے آگاہ کر دوں تاکہ تم کسی بڑے خطرے سے محفوظ رہو۔ اس نے سگار کی راکھ پتھر کی ایشٹرے میں جھاڑی اور اپنے زخمی بازو کو سہلاتے ہوئے بولا، وادی کو عمودی دیواروں نے گھیر رکھا ہے، تاہم 2-3 مقامات ایسے ہیں جہاں سے اوپر چڑھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مگر ان مقامات پر پتھروں، سنگریزوں اور مٹی کے نیچے موت چھپی ہوئی ہے، ایسی موت جو دھماکے سے بدن کی چیتھڑ اڑا دیتی ہے۔ یہ سینکڑوں بارودی سرنگیں ہیں جو ان مقامات میں دبائی گئی ہیں۔ کوئی شخص، حتیٰ کہ ہم خود بھی ان مقامات سے نہیں گزر سکتے۔ میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ساتھ ایک تشویشناک خیال میرے ذہن سے آ چمٹا۔ یہ زری گل کا خیال تھا۔ اس کی ہڈی میں چین نہیں تھا۔ وہ ہر وقت مہم جوئی کے لیے تیار رہتا تھا۔ اگر وہ کوئی ایسی ویسی کوشش کر بیٹھتا تو کیا ہوتا؟ اور پھر صفدر بھی تھا، اس سے بھی ایسی کوئی غلطی ہو سکتی تھی۔ میں نے پاناما سے پوچھا، آپ کی اس وادی میں پالتو جانور بھی ہیں؟ خاص طور سے پہاڑی بکرے وغیرہ تو بہت بلندی تک چلے جاتے ہیں، کیا وہ ان بارودی سرنگوں سے نہیں ٹکراتے؟ پاناما کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں کھچ گئے۔ تم نے اچھا سوال کیا ہے۔ 3-4 سال پہلے ایسے کچھ حادثات ہوئے تھے، مگر اب اس کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ وادی کے جانور ان مقامات کا رخ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ دراصل وہ ڈائنامائٹ ہیں جو چٹانیں اڑانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں خاص تکنیک سے بارودی سرنگوں کی شکل دی گئی ہے۔ کافی عرصہ پہلے یہ ڈائنامائٹ ایک بڑے مارکے میں ہمارے ہاتھ لگے تھے۔ بہرحال، کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں سے نکلنے کا خیال اب اپنے دل سے نکال دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ جہاں تک تمہارا تعاون حاصل کرنے کا تعلق ہے، اس بارے میں سوچوں گا اور کل تک تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ کل میں نے آپ سے اپنے ایک ساتھی زریگل کے بارے میں بات کی تھی، یاد ہے مجھے۔ میں نے سلسلے میں حکم جاری کر دیا ہے۔ میرے خصوصی اجازت نامے کے روز سے آج کسی وقت تمہارا ساتھی تم تک پہنچ جائے گا، بلکہ تمہارے دوسرے ساتھی یعنی صفدر کو بھی یہ سہولت دے دی جائے گی کہ وہ جب چاہے تم سے مل سکے۔ شاید تمہیں سن کر حیرانی ہو کہ اس وادی کے تمام قوانین تحریر شدہ ہیں۔ ان کی خلاف ورزی پر کڑی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ چوری کی سزا 100 ہنٹر ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والے کے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں۔ آبروزی کی سزا زبان کا قطع کیا جانا ہے۔ اس کے علاوہ 3 دن کے اندر اسے 300 ہنٹر بھی رسید کیے جاتے ہیں۔ بغاوت، فرار اور قتل کی سزا موت ہے۔
اکثر اس سزا کے لیے مجرم کو بکھرے ہوئے سانڈوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ قوانین ہر کس و ناقص کے لیے برابر ہیں۔ وادی میں لوگوں کو قانون کی اس عملداری پر فخر ہے۔ میں نے دل میں سوچا، تمہارے قانون کا ایک کرشمہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میں یہ حقیقت کیسے بھول سکتا تھا کہ درگال نامی شخص کے قتل پر صفدر کے بجائے شاہد خان کو سزائے موت دے دی گئی۔ غالباً پاناما اس ہیرا پھیری سے بے خبر تھا۔ ممکن تھا کہ یہ کام ان بزرگ قبائلیوں نے کیا ہو جو پاناما کی مشاورت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ میں پاناما کو اس بارے میں بتانا چاہتا بھی تو نہیں بتا سکتا تھا۔ میری اطلاع کے نتیجے میں صفدر قاتل ٹھہرتا تھا۔ اسی روز رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ پاناما کی رہائش گاہ کے پاس ہی مجھے ایک حجرہ نما کوٹری رہنے کے لیے دی گئی تھی۔ پتھریلی دیواروں والی یہ کوٹری در حقیقت سرنگ کا ہی حصہ تھی۔ یہاں پتھر سے تراشے ہوئے ایک چبوترے پر گدیلا بچھایا گیا تھا۔ اس کوٹری میں روشنی کرنے کی اجازت تھی۔ میں چراغ کی روشنی میں گمسم لیٹا تھا اور زری گل کا انتظار کر رہا تھا۔ پاناما کے وعدے کے مطابق آج کسی وقت زری گل کو میرے پاس پہنچ جانا تھا، لیکن وہ تاحال نہیں پہنچ سکا تھا۔ اچانک حجرے کا دروازہ ہلا اور پاناما کی بیوی اندر آ گئی۔ وہ گوری چٹی غیر ملکی عورت تھی۔ عمر بمشکل 30 سال رہی ہوگی۔ اس کے شہد رنگ بال شانوں پر بکھرے تھے۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو، تکلف کی ضرورت نہیں۔ اس نے اطالوی لہجے میں انگریزی بولی۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میری معلومات کے مطابق یہ پاناما کی دوسری بیوی تھی۔ اس کا تعلق اٹلی سے تھا اور اس کا نام کیرولین تھا۔ کیرولین کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کوئی بہت اہم بات کہنے کے لیے میرے پاس آئی ہے۔ 1-1.5 منٹ کی رسمی گفتگو کے بعد وہ بولی، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے شوہر کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اور وہ بھی تم سے مدد لینا چاہ رہے ہیں، اور انہیں یہ ارادہ کرنا بھی چاہیے۔ وہ اپنے طور پر اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ مسلسل ان کی جان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی شروعات آج سے قریباً 2.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ موسم بہار کا تہوار تھا۔ میرے شوہر جاتروں سے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں کسی نے گھات لگا کر ان پر 2 فائر کیے۔ ایک گولی ان کے بازو میں لگی تھی۔ اس واقعے کے 3-4 ماہ بعد پھر ان پر فائرنگ ہوئی۔ اس دفعہ بھی وہ بال بچے۔ پھر تھوڑے عرصے بعد وہ شدید بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر ہینری کا خیال تھا کہ انہیں کھانے میں کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے۔ اب یہ گھوڑا گاڑی کے حادثے والا تازہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ یہ کوئی بہت عیار شخص ہے جو کسی طرح کا ثبوت چھوڑے بغیر میرے شوہر کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بہادر ہیں اور دشمن کا مقابلہ خم ٹھوک کر کرتے ہیں، لیکن ایک اندیکھے عیار دشمن کے خوف نے ان کے اعصاب کو بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ محترمہ، آپ بے فکر رہیں۔ اس طرح کے حالات سے نمٹنے کا مجھے خاصا تجربہ ہے۔ اگر محترم پاناما نے مجھ پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کیا تو میں اس اعتماد پر ان کو پورا اتر کے دکھاؤں گا۔ وہ تم سے بہت متاثر ہیں۔ اصولی طور پر وہ تمہارا تعاون حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں اسی سلسلے میں تم سے ایک بہت خاص بات کہنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ بات ایک خاص مدت تک صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس بات کو چھپانے میں آپ کی اور محترم پاناما کی بہتری ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں۔ میرے شوہر کا ایک دوست ہے، وہ مقامی شخص ہے، اس کا نام سدرت ہے۔ میرے شوہر اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ شخص ایسا نہیں کہ اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس شخص کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ شخص ان افراد کی فہرست میں شامل ہے جن پر محترم پاناما کو نقصان پہنچانے کا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات تم نے بالکل صحیح کہی۔ میں سدرت کو مجرم نہیں ٹھہراتی، لیکن میرے خیال میں قاتلانہ حملوں کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے سدرت جیسے لوگوں کو کھوجنا نہایت ضروری ہے۔ یہ شخص انتہائی درجے کا عیار ہے۔ اس کی عیاریاں گنوانے بیٹھوں تو رات گزر جائے۔ میں فی الوقت صرف ایک بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ میں ہمتن گوش ہوں۔ سدرت میرے شوہر کے عہدے اور حیثیت سے اکثر ناجائز فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ کسی انجان شخص کے سامنے خود کو پاناما کے طور پر پیش کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ وہ اکثر بنٹھن کر رہتا ہے اور ویسا ہی لباس پہنتا ہے جیسا میرے شوہر پہنتے ہیں۔ اس نے لوگوں پر اپنی عمارات کا روپ ڈالنے کے لیے بالوں میں نہایت قیمتی پتھر گوند رکھے ہیں۔ کوئی 1 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک مادار لڑکی کسی کام سے میرے شوہر سے ملنے آئی۔ اتفاقاً اس وقت وہ سو رہے تھے۔ مادار لڑکی میرے شوہر کو شکل سے نہیں جانتی تھی۔ سدرت نے لڑکی سے کہا کہ وہی پاناما ہے، اور پھر وہ اسے بہلا پھسلا کر اپنے مکان پر لے گیا۔
چند دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ سدرت نے لڑکی کے اصل مالک کو اس کی قیمت ادا کر دی ہے اور اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ذریعے سے تصدیق کرانا چاہی کیا واقعی کوئی قیدی لڑکی سدرت کے پاس ہے، لیکن تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی۔ میں نے خود سدرت سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا، کہنے لگا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھی اور نہ ہی اب ہوں۔ جس ذریعے سے مجھے اطلاع ملی تھی وہ نہایت قابل اعتماد ہے۔ وہ میری ذاتی ملازمہ سوارقی ہے۔ اس نے اپنے کانوں سے مادار لڑکی اور سدرت کی گفتگو سنی تھی۔ وہ لفظ پہ لفظ گفتگو دہرا سکتی ہے۔ مسز کیرولین کی میں نے پوری بات توجہ سے سنی اور کہا، کیا آپ نے اپنے شوہر محترم پاناما سے اس بارے میں کوئی بات کی؟ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ وہ سدرت کے بارے میں کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں تم انہیں انتہا پسند بھی کہہ سکتے ہو۔ کہنے لگے، اگر سدرت کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ میں نے چشمدید گواہ سوارقی کا حوالہ دیا تو وہ بولے کہ تم ایک ادنا خادمہ پر بھروسہ کر رہی ہو لیکن مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہی ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کیوں کہ سوارقی کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑکی سدرت کی تحویل میں ہے؟ 100%۔ پھر آپ ضرور یہ چاہتی ہوں گی کہ اس لڑکی کا کھوج لگے تاکہ سدرت محترم پاناما کی نظروں میں جھوٹا ثابت ہو سکے۔ یقیناً میری یہی خواہش ہے۔ خدا گواہ ہے، مجھے اس اندھے اعتماد سے خوف آتا ہے جو میرے شوہر کو اس عیار سدرت پر ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ پاناما کی آستین میں ایک سانپ، کہ میرے شوہر کی آستین میں ایک سانپ ہے جو انہیں بار بار ڈسنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیرولین کی نیلی آنکھوں میں ایک بیوی کی تمام تر تشویش اور پریشانی موجود تھی۔ مجھے توقع ہے کہ کل میرے شوہر تمہیں اپنے پاس بلائیں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے تمہارا تعاون حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ ایسا کہیں تو تم 10-15 روز کے لیے ان سے فری ہینڈ مانگو۔ اگر فری ہینڈ مل جائے تو پھر تم سدرت کے خلاف بھی چھان بین کر سکتے ہو۔ سدرت کے قریب جانے کا ایک آسان طریقہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ آج کل سدرت کے مکان کی مرمت ہو رہی ہے، وہاں مزدوروں کی ضرورت ہے۔ تم وہاں جا کر کام کر سکتے ہو۔ لیکن میں تو مادار ہوں اور مادار بیگار کرتے ہیں، مزدوری نہیں۔ بے شک تم مادار ہو، لیکن اب وہ تم پہلے والے مادار نہیں ہو جس کی ٹانگ سے ہر وقت آہنی گولا بندھا رہتا تھا۔ اب تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا درجہ کچھ بلند ہو گیا ہے۔ اب تمہارے لیے ضروری نہیں کہ اپنے آقا کی ہی بیگار کرو۔ اب تم اس وادی میں کہیں بھی محنت مزدوری کر سکتے ہو۔ تمہیں اپنے آقا کو اپنی آمدن میں سے صرف ایک مخصوص حصہ دینا ہوگا۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، مسز پاناما، میری آپ ایک الجھن دور کر دیں۔ اگر آپ مادار لڑکی کے بارے میں اتنی سنجیدہ ہیں تو اس کے مالک سے پوچھیں کہ اس نے لڑکی کو کہاں فروخت کیا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، لڑکی کو میری خادمہ نے دیکھا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون تھی اور اس کا مالک کون تھا۔ ابھی ہماری گفتگو جاری ہی تھی کہ باہر سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگی۔ مسز کیرولین اٹھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے تمہارا ساتھی آ گیا ہے، میں اب چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ مسز کیرولین کے جاتے ہی زری گل اندر آ دھمکا۔ میری توقع کے برعکس وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ آتے کے ساتھ ہی وہ مجھ سے لپٹ گیا اور بڑے جوش سے بولا، دو ناراب میسا۔ ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دو ناراب میسا، یہ مقامی زبان کا فقرہ ہے خوچے، اس کا مطلب ہے السلام علیکم، آپ کا حال چال کیسا ہے؟ میرا حال چال تو ٹھیک ہے، لیکن تم کچھ کھسکے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ تمہیں یہ منحوس زبان سیکھنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ خوستید صاحب، اس کو منحوس زبان مت کہو، آپ کا جان کا قسم، یہ بڑا پیارا زبان ہے، اس لیے کہ یہ کلثوم کا آواز ہے، کلثوم کا زبان ہے۔ کلثوم؟ یہ کون ذات شریف ہے؟ ارے استاد صاحب، آپ سب کڑے کڑے پوچھ لے گا یا بیٹھنے کو بھی کہے گا؟ اوہو، تمہاری اپنی سرنگ ہے بھائی، جس پتھر پر چاہو تشریف رکھو۔ میں نے کوٹری کے دروازے کا پردہ برابر کیا اور ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ زری گل لہک کر بولا، کلثوم ہمارے مالک کی بڑی لڑکی کا نام ہے، وہ جتنا خوبصورت ہے اس سے زیادہ سمجھدار اور ہمدرد ہے۔ میں نے کہا، یہ وہی ہے نا جس نے تمہاری کنپٹی پر انڈا توڑا تھا؟ زری گل نے برا سا منہ بنایا، وہ بات چھوڑیں جی، وہ تو پتہ نہیں کیسے شرارت ہو گیا تھا اس سے، وہ اپنی اس غلطی پر بہت شرمندہ ہے، بلکہ سچ پوچھے تو ہماری محبت کا شروعات ہی اس شرارت سے ہوا۔ محبت؟ تو تم محبت کر رہے ہو یہاں؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ زری گل کا چہرہ دبے دبے جوش سے سرخ ہو گیا۔ بس جی، کچھ نہ پوچھیں، بڑا زبردست چکر چل رہا ہے یہاں، سب قدرت کا کام ہے،
وہ شخص جو ہم سے بیگار لیتا تھا اور ہر وقت ہم کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، اسی کا لڑکی اب ہماری محبت کا دم بھرتا ہے. وہ ہم سے ملنے ہماری کوٹری میں آتا ہے. جو کچھ ہم کہتا ہے وہ کرتا ہے. زری گل کی باتیں مجھے سچ مچ حیران کرنے لگی تھیں. میں نے پوچھا، کیا اس لڑکی کا نام واقعی کلثوم ہے؟ نام تو کچھ اور ہے، گلسوم یا گلسوم کی طرح کا، لیکن اپنی آسانی کے لیے اسے کلثوم کہتا ہے. آپ بھی اسے کلثوم کہہ سکتا ہے. کو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کے بچے، یہ ہوا کیسے؟ اب کا جان کا قسم نے کچھ نہیں کیا. جو کچھ کیا اسی نے کیا. بس کو یہ افسوس ضرور تھا کہ اس نے کو انڈا مارا. گم سم اپنے کام میں لگا رہتا تھا. اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا. وہ کھڑکیوں سے تاک جاک کرتا رہتا تھا اور کو ہنسانے کی کوشش کرتا تھا. کبھی منہ چڑھاتا تھا، کبھی کنکر مارتا تھا، کبھی اپنی چھوٹی بہن کو ہماری طرف بھیج دیتا تھا اور وہ ہم سے مستی کرتا تھا. ایک روز اس نے کھڑکی سے کو بھول مارا. اس روز ہم نے پہلی دفعہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھا. ہمارے مسکرانے سے وہ باغ باغ ہو گیا، جیسے کوئی بہت بڑا انعام مل گیا اس کو. ہم نے آپ کو بتایا نا کہ جب ہم غصہ دور کرنے کے بعد مسکراتا ہے تو ہمارا مسکراہٹ میں بڑا کشش ہوتا ہے. بس اسی مسکراہٹ نے کلثوم کا دل جیت لیا. اس رات اس نے ہمارا کوٹری میں آ کر کو حیران کر ڈالا. اس نے ہاتھ جوڑ کر ہم سے معافی مانگا کہ اس نے ہم سے بہت بڑا شرارت کیا، بہت ہی خراب شرارت. وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس کو معاف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا. اب وہ 2-3 بار ہم سے ملنے کوٹری میں آ چکا ہے اور ہم پر جان چڑکنے لگا ہے. اور تمہارے دلی جذبات کیا ہیں؟ زری گل کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھانٹے مارنے لگا. استاد صاحب، اپنے دل کی بات آپ کو بتائے گا تو مذاق کرنے لگے گا، لیکن سچ بات آپ سے چھپا بھی نہیں سکتا. کلثوم سے محبت کرنے لگا استاد صاحب. ایسا محبت ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا اور نہ شاید آئندہ کرے گا. کو یوں لگتا ہے کہ برسوں بعد کو ہمارا منزل مل گیا ہے. وہ کیا خوبصورت نغمہ تھا وحید مراد صاحب کی فلم کا، مل گیا کو پیار کا وہ منزل، بھٹکی ہوئی ان موجوں نے آخر پا لیا اپنا ساحل. مل گیا. میں نے 2 ہاتھ تڑ زری گل کی گردن پر مارا تو اس کا نغمہ ادھورا رہ گیا. وہ گڑبڑا کر میری طرف دیکھنے لگا. کسی مجنوں کی اولاد، یہ آتے کے ساتھ ہی کیا عشق کی کتھا شروع کر دی؟ مجھے کچھ باہر کے حالات بتا، اور یہ بتا کہ میرے آنے کے بعد ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا. وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، خود سے استاد صاحب، آپ کو خدا کا واسطہ ہماری ان باتوں کا مذاق میں مت لیں. اس سے پہلے سری لنکا میں تم نے یہی الفاظ آروشی کے لیے کہے تھے، اور اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے لیے کہے ہوں گے. بہرحال میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا. مجھ سے کوئی ڈھنگ کی بات کرو اور یہ بتاؤ کہ باہر کے حالات کیا ہیں. زری گل نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور میری مطلوبہ معلومات بہم پہنچانے لگا. اس کے بیان کے مطابق میرے فرار کے بعد مسلح محافظوں نے اسے اچھی خاصی پٹائی لگائی تھی اور کچھ دیر کے لیے الٹا بھی لٹکا دیا تھا. وہ اب تک خاران کے ہی قبضے میں تھا. سارا دن اس سے سخت بیگار لی جاتی تھی اور سرے شام اندھیری کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا. میرے فرار کے بعد اس کی نگرانی مزید سخت ہو گئی تھی اور قریباً ہر روز اس کے آہنی گولے کی زنجیر اور تالا چیک کیا جاتا تھا. آج شام اچانک اسے بتایا گیا کہ اسے خاران کی ملکیت سے آزاد کیا جا رہا ہے اور پاناما کی رہائش گاہ پر پہنچایا جا رہا ہے. اگلے روز پاناما نے مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک ایسا اتفاق ہوا کہ مجھے پاناما کے قریبی دوست سدرت کے گھر جانے کا موقع مل گیا. صبح 9 بجے کے لگ بھگ پاناما کی مسز کیرولین میرے پاس آئی. وہ بڑی جلدی میں تھی. تمہارا کام بن گیا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے سدرت یہاں آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ باہمت مزدوروں کی ضرورت ہے. میں نے کہا 2 صحت مند مزدور یہاں بھی موجود ہیں، میں انہیں بھجوا دوں گی. ابھی تھوڑی دیر میں سدرت کا آدمی آئے گا، تم دونوں اس کے ساتھ چلے جانا. لیکن کرنا کیا ہوگا؟ یہی کوئی پتھر وغیرہ توڑنے کا کام ہے. ہتھوڑا چلانے کے لیے کاریگری کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے تمہارے بارے میں تھوڑا بہت بتا بھی دیا ہے. میرے شوہر کی طرح وہ بھی تم سے بہت متاثر ہے. کہہ رہا تھا کہ پتھر توڑوانے کے بجائے تم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے. میں نے کہا چھوٹا کام لے کر دیکھو، اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر بڑا کام بھی لے لینا. مگر محترم پاناما کی اجازت؟ وہ سب میں سنبھال لوں گی. بس سدرت کا کارندہ آئے تو تم دونوں اس کے ساتھ چلے جانا. اگر اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو گے تو مجھے یقین ہے کہ اس مکان سے تمہیں قیدی لڑکی کا کھوج ضرور مل جائے گا. آخری فقرہ ادا کرتے ہی وہ تیزی سے باہر نکل گئی. قریباً 1 گھنٹے بعد سدرت کا بندہ آ گیا.
اس وقت تک میں اور زریگل تیار ہو چکے تھے. ہم اس کے ساتھ وادی کی عظیم الشان سرنگ سے نکلے اور بستی کے مختلف راستوں پر سفر کرتے ہوئے تناور درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچ گئے. یہاں پتھروں سے بنا ہوا ایک بڑا مکان موجود تھا. اس کی چھت سپاٹ تھی اور حسب رواج اس پر گھاس پھوس اگا دیا گیا تھا. میں نے اب تک جتنے مکانات دیکھے تھے یہ ان میں سب سے بڑا تھا. مکان کے اندر مرمت کا کام ہو رہا تھا. 2-3 ماہ پہلے کی طوفانی بارشوں اور برف باری کے سبب مکان کا ایک حصہ منہدم ہو گیا تھا. اسے پھر سے بنایا جا رہا تھا. مکان کے باقی حصوں کو بھی مضبوط کیا جا رہا تھا. کم و بیش 10 مزدور یہاں کام کر رہے تھے. ان میں سے 4 بیگار کر رہے تھے. بیگار کرنے والوں کی نشانی یہ تھی کہ ان کے پاؤں میں آہنی گولے یا بیڑیاں تھیں جنہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹنے پر مجبور تھے. یہیں پر سدرت سے میری پہلی ملاقات ہوئی. وہ چوڑے چکلے جسم کا ایک مضبوط اور جوان سال شخص تھا. بال مقامی لوگوں جیسے تھے لیکن بہت زیادہ لمبے نہیں تھے اور سلیقے سے بنائے گئے تھے. ان میں مردانہ کشش موجود تھی. اس کی آنکھیں گہری اور غیر معمولی طور پر چمکدار تھیں. یہ ایک ایسے شخص کی آنکھیں تھیں جس کے کردار اور خیالات کے بارے میں آسانی سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں مردانہ کشش موجود تھی. وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور ٹوٹی پھوٹی پشتو میں بولا، تم پشتو سمجھ سکتے ہو؟ میں نے کہا، بہت تھوڑی. وہ اٹک اٹک کر کہنے لگا، تم بہادر ہو. ہم بہادروں کی قدر کرتے ہیں. ہم تمہارے لیے کوئی اچھا کام ڈھونڈیں گے. شکریہ. میں نے کہا. ہمیں وہاں پتھر توڑنے اور اسے چوکور شکل میں تراشنے پر لگا دیا گیا. سارا دن سدرت ہمارے پاس ہی ٹہلتا رہا. وہ سارے کام کی نگرانی خود کر رہا تھا. کبھی کبھی وہ خود بھی کسی کام میں لگ جاتا، حالانکہ اس کے بازو پر کوئی گہرا زخم تھا اور وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی. شام کو ہمیں چھٹی مل گئی. اس وادی میں شام سے مراد 3:30 یا 4 بجے کا وقت تھا. واپسی میں ہمارے ساتھ کوئی نگران موجود نہیں تھا. میں اور زریگل خود ہی چہل قدمی کرتے اور گپے ہانکتے واپس آ گئے. زریگل مجھ سے فنگ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جسے میں نے کعبے کی دست حوث سے بچایا تھا. میں نے زری کو بتایا کہ فنگ واپس انکل ہینری کے پاس ہے. میں نے ہینری کو سب کچھ سمجھا دیا ہے اور فنگ کو بھی. وہ دونوں جو بھی بیانات دیں گے اس سے بالکل اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ کعبے کو قتل کرنے والا اور فنگ کو اڑا لے جانے والا کون تھا. فنگ بتائے گی کہ ایک شخص نے مستقل طور پر اپنا چہرہ چھپائے رکھا تھا. مقامی لوگ چونکہ کعبے کے ایک پرانے دشمن پر شبہ کر رہے ہیں، لہٰذا توقع یہی ہے کہ اس قتل کی تفتیش سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. سدرت کے زیر مرمت مکان میں ہماری مزدوری جاری رہی. محنتانے کے بارے میں ہم دن پوچھا نہ بھی سدرت نے بتایا. پاناما کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں وادی سے باہر گیا ہوا ہے. 3-4 دن کے اندر میں نے مکان کا حدود اربا اچھی طرح دیکھ لیا اور یہ بھی جان لیا کہ یہاں کتنے افراد رہتے ہیں. یہاں رہائش پذیر افراد کی تعداد صرف 4 تھی اور یہ 4 افراد تھے: سدرت، اس کی بیوی، ماں اور ایک بہت پرانا خادم. شام چھٹی کرنے سے پہلے میں آنکھ بچا کر گھر کے سامنے والے کمرے میں گیا اور ایک کھڑکی کی کنڈی اندر سے گرا دی. کھڑکی بظاہر بند تھی لیکن دھکا دینے سے کھل سکتی تھی. اسی رات 11 بجے کے لگ بھگ میں نے بڑی خاموشی سے اپنا بستر چھوڑا. زریگل اپنی نئی نویلی محبوبہ کی یاد میں دیر تک گنگنانے کی بات سو چکا تھا. میں سرنگ سے نکل کر سیدھا سدرت کی رہائش گاہ پہنچا اور زیر تعمیر حصے کی جانب سے اندر داخل ہو گیا. میری خوش قسمتی کہ کھڑکی ابھی تک کھلی تھی. میں کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا. پورا مکان گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. میں نے 2 روز پہلے ایک پینسل ٹارچ کا انتظام کر لیا تھا اور یہ ٹارچ میری جیب میں تھی. میں نے بڑی احتیاط اور سست روی سے مختلف کمروں میں گھومنا شروع کیا. میرا واحد ہتھیار وہ 9 انچ لمبا چھرا تھا جو اب تک میرے کام آ رہا تھا. اپنا واکی ٹاکی اور رائفل میں اسی کھائی کے قریب چھپا آیا تھا جہاں گھوڑا گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا. جلدی میں سدرت کی خوابگاہ تک پہنچ گیا. خوابگاہ کی تاریکی میں وہ اپنی بیوی کے قریب محو خواب تھا. اس کی خوبرو بیوی ایک دھان پان اور مسکین صورت عورت تھی. میں صرف اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی خوابگاہ سے نکل آیا. مکان کے اندرونی کمرے کے دروازے پر مجھے تالا نظر آیا. یہاں تالے وغیرہ لگانے کا رواج بہت کم تھا. جرائم کی کڑی سزائیں مقرر تھی، لہٰذا چوری چکاری بھی زیادہ نہیں تھی. اس مکان میں بھی یہ واحد کمرہ تھا جسے قفل لگایا گیا تھا. میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کمرے کے گرد گھوم کر دیکھا. ایک کھڑکی دروازے کے قریب ہی موجود تھی لیکن اندر سے بند تھی. ہاں، بلندی پر ایک روشن دان ادکھلا نظر آ رہا تھا. کھڑکی کی چوکھٹ کے نچلے حصے میں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ موجود تھی. میں اس جگہ کو استعمال کر کے اپنا ہاتھ روشن دان تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. پھر بازو کے زور پر خود کو اوپر اٹھایا اور روشن دان تک پہنچ گیا.
میرے پاؤں کو چوکھٹ کے بالائی کنارے کا سہارا مل گیا تھا. روشن دان کے اندر جھانکا تو گہری تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کے ساتھ یہ احساس بھی ہوا کہ تاریکی کے اندر کوئی موجود ہے. چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد میں نے جیب سے ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی کمرے میں پھینکی. تھوڑی سی کوشش کے بعد میں زیرو کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا جو یہاں موجود تھا. یہ ایک نوجوان لڑکی تھی. وہ ایک چارپائی پر پہلو کے بل لیٹی تھی. اس کے پاؤں میں ایک آہنی زنجیر میں صاف دیکھ سکتا تھا. زنجیر کا دوسرا سرا کمرے کی پتھریلی دیوار میں لگے کنڈے سے پیوست تھا. لڑکی کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اوپر سے ایک نیپکن باندھ دیا گیا تھا. لڑکی کے ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، تاہم بازو جس طرح پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، یقینی بات تھی کہ اس کے ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے ہیں. لڑکی کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے. اس کی پھولدار قمیض 2-3 جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. یہ منظر دیکھنے کے بعد شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. کیرولین نے جو بیان دیا وہ بالکل درست تھا. پاناما کے گھر میں وہ مادار لڑکی موجود تھی جو کچھ روز پہلے پاناما سے ملنے آئی تھی اور جسے سدرت بہلا پھسلا کر اور یہ کہہ کر کہ وہی پاناما ہے اپنے ساتھ لے گیا تھا. اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مسز کیرولین کا یہ شبہ بھی درست ہے کہ سدرت اس کے شوہر کا مخلص ساتھی نہیں ہے. اگر وہ مخلص ساتھی نہیں تھا تو پھر اس پر ہر قسم کا شک کیا جا سکتا تھا. یہ شک بھی کیا جا سکتا تھا کہ وہی پاناما کی جان کا دشمن ہو رہا ہے. اس نے لڑکی کے سامنے خود کو پاناما بتایا تھا. کوئی نفسیات دانش فیل کا تجزیہ کرتا تو یہ نتیجہ نکال سکتا تھا کہ سدرت خود کو پاناما کی جگہ سمجھ رہا ہے یا اس کی خواہش ہے کہ وہ پاناما کی جگہ لے لے، وغیرہ وغیرہ. اچانک ایک آہٹ نے مجھے چونکا دیا. میں نے پلٹ کر دیکھا اور سکتے میں رہ گیا. نیچے تاریکی میں کھیولا موجود تھا. غیر ارادی طور پر میری ٹارچ کا رخ اس کھیولے کی طرف ہو گیا. سب سے پہلے میری نظر چھوٹے دستے کی خطرناک کلہاڑی پر پڑی، پھر وہ دشمن نظر آیا جس نے کلہاڑی تھام رکھی تھی. وہ سدرت خود تھا. وہ خطرناک تیوروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور پہچاننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. میں نے ایک لمحے کے اندر فیصلہ کیا اور ایک دم خود کو سدرت پر گرا دیا. میری یہ حرکت اتنی غیر متوقع اور اچانک تھی کہ سدرت بھوچنکا رہ گیا. اسے تب ہوش آیا جب میں اسے لیتا ہوا پتھریلے فرش پر گرا اور اس کی کلہاڑی کے پھل نے پتھر سے ٹکرا کر چنگاریاں چھوڑی. میری کوشش یہ تھی کہ میں اس کا کلہاڑی والا ہاتھ دبوچ لوں، مگر یہ خواہش پوری نہ ہوئی اور اس کا خمیازہ مجھے فوری طور پر بھگتنا پڑا. سدرت نے بڑی تیزی سے سنبھل کر مجھ پر وار کیا. کلہاڑی بڑی زور سے میری پیشانی پر لگی، لیکن پھل کا رخ پیشانی کی طرف نہیں تھا، لہٰذا کھال کٹنے سے محفوظ رہی. میری آنکھوں کے آگے تارے سے ناچ گئے. اس سے بیشتر کہ میں اس چوٹ سے سنبھلتا، سدرت نے بڑی مہارت سے میرے پیٹ میں گھٹنا رسید کیا اور مجھے اپنے اوپر سے اچھال دیا. اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر کلہاڑی والا ہاتھ بلند کیا. نشانہ میری گردن تھا. ضروری نہیں تھا کہ اس مرتبہ بھی پھل کا زاویہ درست نہ ہوتا. میں نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور لپک کر اس کا کلہاڑی والا ہاتھ دبوچ لیا. اس کے ساتھ ہی ایک طوفانی مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا. اس کے ہونٹوں سے کرا نکل گئی. میں نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور کلہاڑی اس کی گرفت سے نکال لی. میرے دوسرے مکے نے مد مقابل کو ہاتھ پاؤں پھینکنے پر مجبور کر دیا. میں نے اپنے لباس کے اندر سے چھرا نکالا اور اس کی شہرک پر رکھ دیا. خبردار، آواز نکالی تو. یہ الفاظ ٹوٹی پھوٹی پشتوں میں ادا کیے گئے تھے، لہٰذا امید تھی کہ اس کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. وہ اپنی جگہ ساکت پڑا رہا. پینسل ٹارچ میرے ہاتھ سے گر گئی تھی جو اتفاقاً ابھی تک جل رہی تھی. میں نے ٹارچ کی روشنی سدرت کے چہرے پر ڈالی. اس کا جبڑا ایک جگہ سے نیلا ہو گیا تھا اور باش سے خون کی لکیر نمودار ہو رہی تھی. میں نے اسے لمبے بالوں سے کھینچ کر اٹھایا اور سیدھا کھڑا کیا. تیز دار چھرا بدستور اس کی گردن پر تھا. میرے ہاتھ کا ذرا سا دباؤ اس کی شہرک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا. سدرت کا ایک ہاتھ اپنے زخمی بازو پر تھا اور چہرے پر تکلیف کے آثار تھے. یقیناً اس دھینگا مشتی میں اس کا پرانا زخم دب گیا تھا. میں نے ایک ہاتھ سے اس کی تلاشی لی. اس تلاشی میں ایک چاقو، اسپرین کی چند ٹکیاں اور چابیوں کا گچھا ملا. مجھے توقع تھی کہ ان چابیوں میں سامنے والے بند کمرے کی چابی بھی ہوگی، تاہم یہ بند دروازہ کھلوانے سے پہلے میں تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہتا تھا. یہ بات عین ممکن تھی کہ دھینگا مشتی کی آوازیں سن کر اہل خانہ میں سے کوئی جاگ گیا ہو اور یہاں پہنچ جائے. قریباً 2 منٹ کے انتظار کے باوجود جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو میں نے سدرت کو حکم دیا کہ وہ کمرے کا مقفل دروازہ کھولے. سدرت نے تذبذب کا اظہار کیا. شاید اگر ان چابیوں کا گچھا برآمد نہ ہوتا تو وہ ٹال مٹول کرتا، مگر چابیوں کی موجودگی میں اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا.
ان چابیوں میں سے ایک واضح طور پر اسی کمرے کی تھی۔ چھرے کی قاتل دھار سدرت کی گردن پر تھی اور چھرا جس کے ہاتھ میں تھا اسے بھی سدرت اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ وقتاً فوقتاً اس کی دلیری اور بے خوفی کا اعتراف بھی کرتا رہتا تھا۔ اس کے پاس دروازہ کھولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے پینسل ٹارچ کی روشنی قفل پر مرکوز کی۔ سدرت نے آگے بڑھ کر قفل کھول دیا۔ میں سدرت کو ساتھ دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور ہراسہ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ منطقی طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ وہ اتنی رات گئے اپنے بندی خانے کا دروازہ کھلنے پر اور دو مردوں کو دیکھ کر اندیشوں میں گھر گئی ہے۔ ٹارچ کی روشنی کو بھی وہ بڑی حیرت ناک نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے یہ روشنی اس کے لیے کوئی عجوبہ ہو۔ وہ 20-22 برس کی لڑکی تھی اور مقامی نہیں تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا تعلق شمالی پنجاب سے ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور پینسل ٹارچ فرش پر اس طرح رکھ دی کہ اس کی روشنی باہر نہیں دیکھی جا سکے۔ میں پینٹ اور جیکٹ پہنے ہوا تھا۔ میں نے اپنی پینٹ کی بیلٹ اتاری۔ اس بیلٹ میں آخر تک سوراخ تھے۔ یہ بیلٹ میں نے پھرتی سے سدرت کے پاؤں کے گرد لپیٹی اور کس دی، پھر اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر چارپائی پر گرا۔ لڑکی کراہتی ہوئی چارپائی سے اتری اور ایک کونے میں سمٹ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے گلابی پشتوں میں سدرت سے پوچھا۔ مادار ہے۔ لیکن یہ تمہاری مادار نہیں ہے، تم اسے دھوکے سے یہاں لائے ہو اور اسے بری نیت سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور تم یہ سب کچھ پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ میں نے کہا، یہ سب کچھ تو بستی کا کوئی بھی فرد تم سے پوچھ سکتا ہے۔ تم نے ایک جرم کیا ہے اور اس لڑکی کی موجودگی سے یہ جرم ثابت ہوتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ ٹوٹی پھوٹی پشتوں میں ہماری یہ گفتگو بڑی مذائقہ خیز تھی۔ وقتی دھچکے کے بعد سدرت اب سنبھل گیا تھا اور بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ کوئی لالچ وغیرہ دیا گیا تمہیں؟ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ محترم پاناما نے مجھے یہاں بھیجا ہے؟ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا۔ پاناما ایسا نہیں کر سکتا۔ پاناما اور میں ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ دوسرے کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ بے حد یقین سے بولا۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک حصہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے اور دوستی کی آڑ میں منافقت کر رہا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا جو نظر آئے حقیقت بھی وہی ہو۔ چل ہو تو تم ہی بتا دو حقیقت کیا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کیا؟ الزام تمہارے سامنے ہے۔ یہ خستہ حال مادار لڑکی جو زنجیر سے بندھی پڑی ہے 1 ماہ پہلے اپنے کسی کام سے محترم پاناما سے ملنے آئی تھی۔ اتفاقاً اس کی ملاقات تم سے ہو گئی۔ تم نے اسے بتایا کہ تم ہی پاناما ہو اور بہلا پھسلا کر اس کو یہاں لے آئے ہو۔ یہ بھی سنا گیا کہ تم نے مادار لڑکی کو اس کے اصل مالک سے خرید لیا ہے۔ لیکن جب تمہارے جگری دوست اور تمہارے جسم کے دوسرے حصے نے تم سے یہ پوچھا کہ لڑکی کا کیا معاملہ ہے تو تم صاف مکر گئے کہ کوئی لڑکی تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ سدرت نے گہری سانس لی اور گمبھیر آواز میں بولا، اب یہ بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمہیں میری طرف بھیجنے والا کون ہے۔ بہرحال میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ وہ جو بھی ہے میرے لیے عزت کے مقام پر ہے اور رہے گا۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی وضاحت پیش نہ کروں اور تم سے کہوں کہ جو تمہارے دل میں آئے کر گزرو، لیکن میں اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا کیونکہ اس سے میری اور پاناما کی پریشانیاں بڑھیں گی۔ اس کے بعد لنگڑی لولی پشتوں میں میرے اور سدرت کے درمیان ایک طویل گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے دوران میں قیدی لڑکی کی کچھ بندشیں کھول دی گئیں، کچھ باتیں لڑکی سے بھی ہوئیں۔ اس گفتگو کے نتیجے میں ایک بالکل مختلف صورتحال سامنے آئی۔ میں اس گفتگو کو اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ مادار لڑکی کا نام شکیلہ تھا، تعلق اسلام آباد سے تھا، شوقیہ فوٹوگرافر تھی اور سیر و سیاحت کی زبردست شوقین تھی۔ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اپنے کزن اور بھائی کے ساتھ ٹریکنگ کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے یہ لوگ قراقرم رینج میں بہت آگے نکل گئے اور کلہاڑا بردار قبیلے کے ہتھے چڑھ گئے۔ شکیلہ کا کزن تو بھاگنے کی کوشش میں موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ شکیلہ اور اس کا بھائی عدنان گرفتار ہو کر اس وادی میں پہنچ گئے۔ عدنان کی عمر 20 سال تھی اور وہ شکیلہ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ دونوں بہن بھائی پڑھے لکھے مہذب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس وادی میں ان کا واسطہ جنگلیوں سے پڑا اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ چند ہفتے بعد عدنان نے اپنے آقا کو شدید زخمی کر کے بھاگنے کی کوشش کی اور پکڑا گیا۔ پاناما نے اسے سزائے موت سنائی اور نوخیز جوان کو سرنگ میں واقع خونی تماشا کے اندر سانڈوں کی نظر کر دیا گیا۔ بدقسمت شکیلہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے چھوٹے بھائی کی دردناک موت کا منظر دیکھا
وہ نیم پاگل سی ہو گئی۔ شکیلا کو مادار کے طور پر جس شخص کے سپرد کیا گیا تھا وہ وادی کی دوسری بستی سکرام میں رہتا تھا۔ اس شخص نے پہلے تو شکیلا کو بہت سخت نگرانی میں رکھا اور پھر دھیرے دھیرے اس پر پابندیاں نرم کر دیں۔ اسی دوران میں شکیلا ایک بچے کی ماں بھی بنی جو چند روز بعد مر گیا۔ شکیلا اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ اس کی موت نہیں بھولی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بھائی کی موت کا حکم جاری کرنے والا پاناما نامی شخص ہے۔ وہ دل ہی دل میں پاناما کے خلاف انتقام پال رہی تھی۔ آخر ایک روز وہ اپنی بستی سے نکلی اور در بدر بھٹکتی ہوئی وادی کی عظیم و شان سرنگ تک آ پہنچی۔ یہاں اس کی ملاقات پاناما کے بجائے اس کے دوست اور دست راست سدرت سے ہو گئی۔ سدرت ایک ذہین اور زرک شخص تھا۔ ان پڑھ لوگوں کی طرح اس کی یادداشت بھی غضب کی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ مادار لڑکی ہے جس کے بھائی کو 8-10 ماہ پہلے سزائے موت کے عمل سے گزارا گیا تھا۔ لڑکی سے بات کر کے اور اس کے تاثرات دیکھ کر سدرت کو ایک عجیب سا شبہ ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے یہ لڑکی پاناما کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اس نے لڑکی کو بتایا کہ وہی پاناما ہے اور اسے بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ وہ اپنے شبہات کی تصدیق کے لیے لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن زبان کی دشواری آڑے آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کسی ملازم کو مترجم کی تلاش میں بھیجا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لڑکی کے لباس میں ایک تیز دھار خنجر چھپا ہے اور وہ اچانک اس پر حملہ کر دے گی۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ سدرت گر گیا۔ پہلا وار اس کی ران پر لگا لیکن موٹے لباس کی وجہ سے گہرا زخم نہیں آیا۔ دوسرا وار بازو پر لگا اور پھل آر پار ہو گیا۔ قسمت اچھی تھی کہ لڑکی کی کلائی سدرت کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ تیسرے اور مہلک ترین وار سے بچ گیا۔ لڑکی جنونی انداز میں چلا رہی تھی اور اسے مار ڈالنا چاہتی تھی۔ سدرت نے اسے بمشکل قابو میں کیا اور گھسیٹ کر مکان کے اندرونی کمرے میں لے گیا۔ یہاں اس نے اپنی بیوی کی مدد سے لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی چیخو پکار روکنے کے لیے منہ میں کپڑا ٹھونسا۔ لڑکی رات بھر کمرے میں محصور رہی۔ صبح سدرت نے اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس وقت سدرت کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ لڑکی نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میں تمہیں قتل کر دوں گی، تم نے میرے بھائیوں کی جان لی ہے۔ وہ سدرت کو ابھی تک پاناما ہی سمجھ رہی تھی۔ لڑکی کی جنونی کیفیت دیکھ کر سدرت کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس لڑکی سے ڈھیل کی گئی تو یہ بڑی خطرناک ثابت ہوگی۔ اس نے لڑکی کو کمرے میں بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 2-3 دن میں لڑکی کی ذہنی حالت کچھ بہتر ہوئی تو ایک مترجم کے ذریعے اسے سمجھانے بجھانے میں لگ گیا۔ اس نے لڑکی کو بتایا کہ وہ پاناما نہیں ہے۔ پھر اس نے پاناما کی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش شروع کی۔ اس نے لڑکی کو سمجھایا کہ پاناما وادی کے قانون کا پابند ہے، اسے وہی کرنا پڑتا ہے جو قبیلے کے بزرگوں نے طے کر رکھا ہے۔ اگر لڑکی کے بھائی کی جگہ پاناما کا اپنا بھائی بھی ہوتا تو بھی اسے یہی حکم صادر کرنا پڑتا۔